اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات گزارش کروں گا بانی عزاخانہ اس عزاخانے کے بانی مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری آج کے دن ان کی رحلت ہوئی تھی، ان کی مغفرت کے لیے ایک بلند تر صلوات ہدیہ کریں۔ سورہ مبارکہ الحمد قرآن مجید کا عدل، قرآن مجید کا مساوی اور قرآن کے ہم پلہ اللہ کا کلام۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں 7 آیتوں والا کلام عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے برابر قرار دیا ہے سورہ الحمد کو، اور 7 سبع من المثانی یعنی 2 سال گزشتہ یہ بات ہو چکی ہے۔ میں صرف ایک نئے گوشے کی طرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 2 کا ذکر ہے، 2 مرتبہ 7، اس کے 2 معنی اہل دل نے لکھے ہیں۔ البتہ میں جب اہل تفسیر کو اور اہل عرفان کو اہل دل کہوں تو کوئی بھی علمی کام بغیر دل کے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو کام مشہور ہو جاتے ہیں، جو کام قابل قبول ہو جاتے ہیں، جو کام پذیرش پا جاتے ہیں، جن کو قبول کر لیا جاتا ہے، جن کی خریداری ہوتی ہے، یعنی خریداری پیسے سے نہیں، وہ جو ذہن خریدتے ہیں جسے، تو وہ دل کے بغیر وہ کام نہیں ہوتے۔ نہ آپ بغیر دل کے مجلس میں بیٹھے ہیں، میں بغیر دل کے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ جب تک میرا دل نہیں ہوگا میں مجلس اچھی نہیں پڑھ سکوں گا، اور جب تک آپ کا دل نہیں ہوگا آپ مجلس میں آ کے بیٹھیں گے نہیں۔ یہ سارے کام دل کے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ اور یقیناً اہل دل ہی ہمیشہ مطمئن رہے ہیں۔ چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ اہل دل ہیں یا جسیم ہیں، جسم رکھنے والے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ اہل دل نے، یہ جو سبع من المثانی قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ زخرف کے اندر اللہ کا کلام کے
لقد آتینا ولقد آتینا سبعا من المثانی، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 2 آیتیں عطا کی ہیں۔ اس کے بہت ساری معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوا ہے اور یہ مدینے میں بھی نازل ہوا ہے، لہٰذا 2 ہیں، وہاں بھی 7 آیتیں ہیں، یہاں بھی 7 آیتیں۔ اور حضرت علامہ علی نقی اللہ مقامہ علامہ نقن نے ایک حسین باب روشن کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت روشن ہے، یہ کون سا کارنامہ ہے کہ تم نے کوئی نئی چیز نکالی ہے تفسیر میں، کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوا اور یہ مدینے میں بھی نازل ہوا، اس لیے یہ 2 والا سورہ اس لیے سبع من المثانی ہے۔ بلکہ ہنر تو یہ ہے کہ ہر آیت کے 2 مطلب ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے مکمل قرآن کو جو اہمیت دی ہے، مکمل قرآن کی جو اللہ کے نزدیک حیثیت ہے، وہ ایک جگہ پر سورہ مبارکہ الحمد کی حیثیت ہے۔ لہٰذا پہلا سپارہ جو میرے اور آپ کے پاس قرآن مجید ہے پڑھنے اور زیارت کرنے کے لیے، پہلا سپارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اس سپارے کا نام ہی الف لام میم ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کو علیحدہ رکھا گیا ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، آپ نے 10 دفعہ اس کی توجہ کی ہے کہ سورہ الحمد جب مکمل ہو جاتی ہے تب قرآن شروع ہوتا ہے۔ اگر اس کو اس انداز سے دیکھ لیا جائے کہ پورے قرآن کی اگر فہرست کسی سورے کو کہا جائے تو وہ سورہ الحمد ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات کل جہاں منقطع ہوئی، یہ قرآن ملفوظ ہے، یہ قرآن لفظوں میں ڈھلا ہوا کلام ہے، اور اللہ کا علم اس کی ذات ہے، اللہ سے اس کا علم علیحدہ ہو نہیں سکتا، اس کا علم اور اس کی ذات ایک ہی ہے، اس کی قدرت اور اس کی ذات ایک ہی ہے، اس کی حیات اور اس کی ذات ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حیات علیحدہ ہے، ذات علیحدہ ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے، ہمارا علم علیحدہ ہے، ہماری ذات علیحدہ ہے، ہماری توانائیاں علیحدہ ہیں، ہماری ذات علیحدہ ہے، ہم پہلے تھے، علم نہیں تھا، ہم پہلے سے تھے، توانائیاں نہیں تھیں، قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ ہمارے ہاں ہماری صفات علیحدہ ہیں، ذات علیحدہ ہے، صفات علیحدہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی ذات اور اس کی صفات 2 چیزیں نہیں ہیں۔ علم الہی اس کی ذات ہے، علم الہی اس کی ذات ہے۔ اب یہ قرآن مجید علم الہی ہے، تو پھر یہ جو ہمارے ہاتھوں پہ اور ہمارے سینے پہ رکھا ہوا اللہ کا کلام ہے، یہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں روز و شب، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور مختلف آداب اور مختلف تہذیبوں میں اس کا استعمال مختلف انداز سے ہے، تو یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ یہ کیا اللہ سے علیحدہ ہو گیا؟ یہ علم الہی نہیں رہا؟ یہی وہ سبب تھا، یعنی یہ والی گفتگو ہی سبب بنی کہ ایک دور میں ایک بحث شروع ہوئی، قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے۔ تاریخ اسلام کے علمی مباحث میں ایک علمی بحث یہ رہی ہے اور مدتوں رہی ہے، اور اس بحث پر شدید قسم کا علمی اختلاف رہا ہے، اور اس درجے پر علمی اختلاف رہا ہے کہ حتیٰ کچھ قتل بھی ہوئے ہیں، یہاں والوں کو وہاں والوں نے، وہاں والوں نے یہاں والوں کو، اس علمی اختلاف پر شدت اختیار کر کے دشمنیاں تک ہوئی ہیں، فرقے بنے ہیں۔ اور کیا عنوان ہے جی؟ قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے؟ اگر اللہ کا علم اس کی ذات ہے اور ہے تو پھر قرآن خالق ہے، اللہ خالق ہے، قرآن خالق ہے۔ یعنی میں تو صرف نقل قول کر رہا ہوں، میں اپنا نظریہ نہیں بیان کر رہا، اپنا نظریہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا وہی نظریہ ہے جو اہل بیت کا نظریہ ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ آپ آمادہ ہیں اس بات کو آگے بڑھاؤں؟ تو ایک درود نبی اور آل نبی پر ہدیہ کریں۔ اور اگر قرآن اللہ سے علیحدہ ہے تو پھر یہ مخلوق ہے،
اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ نے نبی کو خلق کیا ہے، مخلوق ہیں. مولا علی کو خلق کیا ہے، مخلوق ہیں. معاذ اللہ مولا علی اللہ نہیں ہے، مخلوق ہیں. جی بڑی محنت ہوئی ہے عقیدہ توحید کے اوپر عزیزان گرامی. اتنی آسانی سے ہر ایک کو ہر بات بولنے نہ دیجیے، اور شدت پسندی کی دعوت بھی نہیں دے رہا. شدت پسند وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو، بات نہ ہو، کہنے کو کچھ نہ ہو. سمجھائیے پیار سے، محبت سے، دلیلوں سے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے کہنے میں ہو. اور ہمیشہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی سے کوئی پیسہ لیتا ہو تو الٹی سیدھی بات کرتا ہو. یہ فلاں لوگوں کے پیرول پر ہیں، یہ فلاں لوگوں کے ایجنٹ ہیں. نہیں، میں تو بہت جلدی نہیں مانتا اس بات کو. یہ نفس کے ایجنٹ ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ انانیت کا شکار ہیں، یہ خود پسندی کا شکار ہیں، یہ اپنے علاوہ کسی اور کو سننے کو تیار نہیں ہے. یہ نفسانیت کے شکار ہیں. یہ کسی سے پیسہ نہیں لیتے، یہ اپنے نفس سے پیسہ لیتے ہیں. وہ تھپکی دیتا ہے ان کا نفس انہیں. بہت جلدی نہیں کہا کریں. یہ ایک محاورہ بن چکا ہے جی ایجنسیوں کے آدمی ہے. کوئی کسی کے ایجنسیوں کا آدمی ہونا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے. کیوں ایجنسیوں کو آپ پریشان کر رہے ہیں؟ یہ خود اپنی ایجنسی کا شکار ہے. یہ خود شیطان کی ایجنسی کا شکار ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کس کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. اور ہم سب محتاج موعظہ ہیں. ہمارا بڑے سے بڑا افسر اور ہماری قوم کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ، ہمارا بڑے سے بڑا عالم مجتہد مرجع، اور ہمارا کوئی کم پڑھا لکھا فرد، ہر شخص محتاج موعظہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہمیں، یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ مجلسیں پہلے ہمارے بزرگ لکھتے تھے نا، تشریف فرمائے، پہلے ہمارے خطبہ کے نام کے ساتھ شاہ صاحب لکھا جاتا تھا نا، مواعظ حسنہ. جی نہیں لکھا جاتا تھا خطابت. جی مثلا میں مجلس پڑھنے آ رہا ہوں تو میرے نام کے ساتھ لکھا جائے گا خطابت. بھائی خطابت تو آرٹ کونسل میں ہوتی ہے. خطابت تو دنیا جہان میں غیر ضروری موضوعات پر بھی ہوتی ہے. یہ ممبر ہے، یہاں خطابت نہیں ہوتی، قرآن کی تفسیر بیان ہوتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہاں موعظہ ہوتا ہے، یا وعظ ہوتا ہے، یا نصیحت ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے عالم دین جب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ اوصیکما و نفسی، میں آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں. یہ ہر امام جمعہ خطبے میں بولتا ہے یہ جملہ کہ میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور ہم سب کو نصیحت کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا، میں ذرا سادہ سا سیدھا سا لفظ بول رہا ہوں. کوئی ہم میں سے پورا نہیں ہے، معاف کیجیے گا. ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب محتاج نصیحت ہیں، ہم سب محتاج موعظہ ہیں. البتہ ادب، احترام، تہذیب کا خیال رہے. مجھے اگر کسی بزرگ کو کوئی بات کہنی ہے تو اس کا طریقہ میرا کچھ اور ہونا چاہیے. مجھے کسی بچے کو کچھ کہنا ہے تو اس کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے. جی ہر ایک کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. کلم الناس علی قدر عقولہم کے قاعدے پہ عمل ہونا چاہیے. لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، ان کے مزاج کے مطابق بات کرو. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اور یہ حکمت اور دانائی کہلاتی ہے، یہ سمجھداری اور معاملہ فہمی کہلاتی ہے کہ کون کس سے کیا بات کرے، کیسے کرے. تمہارا منہ نہیں تھا، تم یہ کہتے، تمہارے لیے اچھا نہیں لگا، یہ بات تم ان سے کہلواتے. یہ تہذیب ہمارے بزرگوں نے، خاص طور پر بر صغیر کے اندر بزرگوں نے جو ہمیں آداب و تہذیب سکھائے ہیں، بڑوں سے کیسے بات کی جائے. میرے بڑے ہیں جناب اسلم جعفری صاحب، ہم نے بچپن سے ان کا احترام کرنا سیکھا ہے. ہماری تربیت ہی ایسے ہوئی ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے. ابھی یہ آ رہے تھے، میرا شوق تھا کہ یہ آگے چلیں اور میں پیچھے چلوں. میرا کچھ نہیں بگڑتا. میرا بزرگ اگر مجھ سے راضی ہو جائے گا تو شاید اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ قرآن سورہ مبارک الحمد، یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے؟ خالق ہے تو یہ علیحدہ کیوں ہے؟ مخلوق ہے تو پھر یہ علم الہی کیسے ہے؟ شاید میں اپنے اس سوال کو آج کی مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں، کم علمی کا مجھے احساس ہے۔ دیکھیے، خود قرآن نے اپنے بارے میں دو الفاظ، دو طرح کے مفاہیم کو بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن نے اسے منطوق کہا ہے، اسی قرآن کو منطوق کہا گیا ہے، اور اسی قرآن نے اپنے آپ کو مکنون بھی کہا ہے۔ ایک لفظ ہے منطوق، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، ایک لفظ ہے مکنون۔ قرآن منطوق بھی ہے، یعنی اب قرآن کی ہم دو تصویریں بنا رہے ہیں، ایک قرآن منطوق اور ایک قرآن منطوق اور ملفوظ، ایک قرآن مکنون و محفوظ۔ قرآن مکنون اور محفوظ، قرآن کو مکنون کہیں یا مکنون کو محفوظ کہیں، قرآن کو منطوق کہیں یا منطوق کو ملفوظ کہیں، قرآن کی دو تصویریں بن رہی ہیں۔ ایک قرآن کی تصویر ملفوظ کی صورت میں ہے، لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن ہے، منطوق ہے، نطق میں آیا ہوا قرآن ہے۔ وما ينطق عن الهوى منطوق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی بولتا نہیں ہے مگر جو بولتا ہے وہ وحی کے مطابق بولتا ہے۔ تو جو سرکار بول رہے ہیں وہ قرآن ہے مگر منطوق ہے، ملفوظ ہے، لفظوں میں ڈھل گیا ہے۔ اور ایک قرآن کا عنوان ہے محفوظ مکنون، جہاں ارشاد ہوا، اللہ اکبر، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب الرحیم۔ ایک جگہ قرآن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ جو منطوق قرآن ہے یہ کیا ہے، اور یہ مکنون قرآن ہے یہ کیا ہے؟ میں اگر استدلالی گفتگو کرنے سے پہلے ایک لفظ میں یوں کہہ دوں کہ جو قرآن ظاہر ہو جائے وہ ملفوظ اور منطوق ہے، اور جو قرآن حقیقت میں قلب پیغمبر میں رہے وہ مکنون ہے اور محفوظ ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ جو ملفوظ قرآن ہے جو ہمارے پاس زیارت کے لیے موجود ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ملفوظ لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے، یہ حقیقت علم الہی کو بیان نہیں کر رہا۔ میری بات جو ہے وہی سمجھی جائے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ نہ جانے کہاں کہاں یہ بات جائے گی، اور یہ وہ والی بحثیں ہیں کہ جن کو کرنے کے لیے انتہائی توجہ سے الفاظ کا استعمال بھی چاہیے، کہیں یہ گمان باطل نہ ہو جائے کہ ہم قرآن کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں، یہی قرآن بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، کل کی مجلس میں بھی ہم کہہ چکے ہیں۔ یہی قرآن جو کسی سنی بھائی کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہی قرآن ہمارے گھر میں ہے۔ قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے، ہم تو اس پہ بھی بحث نہیں کرتے، اگرچہ علمی طور پر جانتے ہیں کہ قرآن کو 30 پاروں میں نہ نبی نے ڈھالا، نہ صحابہ نے ڈھالا، تابعین نے ڈھالا تھا۔ یہ 30 پاروں کا قرآن صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، یہ تقسیم کر دیا پڑھنے کی آسانی کے لیے کہ کسی طرح قرآن پورے مہینے میں تو پڑھ لیا جائے، روزانہ 1 سپارہ ہی پڑھ لو۔ تو ہم تو اس بحث میں بھی نہیں کہ صاحب کون تھے وہ جنہوں نے اس کو ایسے تقسیم کیا، نہیں، اس بحث میں نہیں پڑھنا، جو قرآن ہے بس وہی ہے، کیونکہ تابعین کا دور ہمارے ائمہ کا دور بھی تو تھا۔ ہم تابعین کو دیکھ کر تبصرہ کیوں کریں، ہم امام صادق کو دیکھ کر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
تاریخ تدوین قرآن پر غور کرنا اور ہے، اور تاریخ تدوین قرآن، تاریخ تالیف قرآن، تاریخ ترتیب قرآن پر منفی تبصرہ کرنا اور ہے۔ منفی تبصرہ شیعوں کی طرف سے نہیں ہے، اور ہر قوم کے ذمہ دار، ہر قوم کی ذمہ داری اس قوم کے علماء پر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے تمام بزرگ علماء، ہمارے تمام فقہا، ہمارے تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہی قرآن جو ہمارے بھائیوں کے پاس ہے، حتیٰ یہ بھی آپ میں سے بہت سو کو احساس ہے کہ اس وقت جو خط رسم الخط قرآنی، نسخہ قرآنی اس وقت جو عام دنیا میں، مکمل دنیا میں رائج کرنے کی ایک تحریک ہے، وہ سعودی عرب اور ایران مل کر چلا رہے ہیں، اور وہ رسم الخط عثمان طٰہٰ کا رسم الخط ہے، مشہور رسم الخط کے نام ہے، خطی نسخوں کے نام ہے کہ یہ کس کا خطی نسخہ ہے، یہ کس کا خطی نسخہ ہے، یہ کس کا انداز تحریر ہے۔ تو اس وقت جو ہمارے ہاں رائج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر نسخہ قرآنی تحریر رسم الخط، وہ عثمان طٰہٰ کا ہے۔ عثمان طٰہٰ شیعہ نہیں ہے، مگر ہمارے علماء نے اس تحریر کو اپنے قواعد کے مطابق تسلیم کرتے ہوئے یہ سوچا اور جانا کہ پوری دنیا میں ایک رسم الخط کو نافذ ہونا چاہیے۔ جی، یہ ایک علیحدہ ایک تدوین قرآن کی بحث۔ مگر عزیزان گرامی، یہاں یہ جو لفظ ہے نا قرآن کے، الفاظ ہیں جو قرآن کے، بھائی لفظ ایک سانچہ ہے۔ میں اللہ کرے اپنی بات روشن کروں، اپنے بچوں پہ، بزرگوں کو سب پتہ ہے، علماء کرام مستحضر ہیں۔ یہ لفظ ایک سانچہ ہے، ایک ڈھانچہ ہے، ایک قالب ہے، ایک ظرف ہے۔ ظرف تو جتنا ہوگا اتنا ہی اس میں آئے گا نا۔ آپ کے پاس چیز بہت ساری تھی، مگر جو آپ کو ظرف دیا گیا آپ نے اتنا ہی اس میں ڈالا، تو اب آپ ظرف کے مطابق جب معنی کریں گے تو پورے معنی بیان نہیں ہوں گے۔ میری بات روشن ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے، پانی جو ہے، ماں، عربی میں ماں کہتے ہیں، فارسی میں آپ مثلا آپ کہتے ہیں، آپ اردو میں اسے پانی کہتے ہیں۔ یہ پانی، پے، الف، نون چھوٹی ہے، یہ 4 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ ہے نا، پانی۔ تو کیا پانی، یہ جو لکھا ہوا پانی ہے، وہ رکھے ہوئے پانی کے برابر ہے؟ بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا شکریہ بھائی۔ یقیناً وہ جو رکھا ہوا پانی یہاں پر ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ جو لکھا ہوا پانی ہے یہ کچھ اور ہے۔ یہ دونوں قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ جتنا اس رکھے ہوئے پانی میں اور اس لکھے ہوئے پانی میں فرق ہے، اتنا ہی ظاہری قرآن میں اور علم اہل بیت میں فرق ہے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات مل کر آواز ادا کریں۔ اللہم صلی علی یقین اب وہ جو قرآن ملفوظ ہے، قرآن منطوق ہے، یہ جو ہمارے پاس موجود قرآن جس کی ہم زیارت کر رہے ہیں، یہ قرآن الفاظ میں ڈھلا ہوا، قالب الفاظ میں ڈھلا ہوا، الفاظ کے سانچے میں ڈھلا ہوا قرآن ہے۔ لہذا اللہ کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ جو مکنون کتاب ہے، وہ جو قرآن مکنون ہے، وہ قرآن محفوظ جو ہے، اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ یہ مس کہہ کر پروردگار عالم نے آخری حد بتا دی ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس قرآن مکنون کو، اس قرآن محفوظ کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تمہارا وہاں گزر ہی نہیں ہے جو تم سمجھ پاؤ۔ اس قرآن منفوظ کو، محفوظ کو اور مکنون کو وہی سمجھ پائے گا
جو صاحب طہارت ہوگا۔ اگر آپ اس ظاہری قرآن سے اس آیت کو مراد لیں گے تو کتنے ہی لوگ ہیں جو بغیر طہارت کے اس کو مس کر لیتے ہیں۔ کسی پر عذاب آیا، قانون دان تشریف فرمائے، ان کی عدالتوں میں دسیوں مجرم بھی قرآن اٹھا لیتے ہوں گے۔ یہ قرآن کو اٹھا لینا، قرآن تو کہہ رہا ہے اسے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ مس کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کو اٹھا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کوئی مس نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اعلان ہے، کوئی اسے مس نہیں کر سکتا، کیسے مس کر رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طہارت مراد نہیں ہے، اصالتاً و بالذات طاہر ہونا چاہیے۔ اور جتنی طہارت میں شدت آتی چلی جائے گی، توجہ چاہوں گا، جتنی طہارت میں شدت آتی چلی جائے گی عنوان تبدیل ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک مرتبہ طاہر کہتے ہیں، ایک مرتبہ صادق کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ محفوظ کہتے ہیں، اور جب شدت طہارت اپنے عروج پر پہنچے تو عصمت کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ یہ عصمت شدت طہارت کا عنوان ہے۔ جب کوئی وجود طہارت میں آخری درجے پر پہنچ جائے تو پھر اسے معصوم کہا جاتا ہے، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے صاحبان طہارت کے۔ تو وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ کتاب مکنون، خود ہی تو کہہ رہا ہے نا قرآن۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے خود پہلے ہی مرحلے پہ واضح کر دیا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ وہ جو کتاب مکنون میں قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ توجہ چاہوں گا، اب وہ جو قرآن مکنون اور قرآن محفوظ ہے، اور یہ قرآن منطوق اور قرآن ملفوظ ہے، اس کے اندر عزیزان گرامی اس الجھن کو اس انداز سے بڑی ہی آرام سے اور بہت ہی واضح اور بہت سادگی سے حل کیا جا سکتا ہے کہ قرآن خالق ہے یا قرآن مخلوق ہے۔ میں ایک بزرگ کی خدمت میں گیا، انہوں نے کہا جی تقسیم کر دیا ہے خود اللہ نے، وہ جو قرآن مکنون ہے وہ خالق ہے، وہ جو قرآن منطوق ہے وہ مخلوق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی جب تک قرآن مجید صفحوں پر نہیں ڈھلا، جب تک قرآن مجید صفحات پر منتقل نہیں ہوا، اس وقت تک قرآن خالق ہے، قرآن اس کا علم ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے علم کو صادر کیا ہے، صفحے پر اتار دیا ہے۔ صفحے پہ اتارنے کے لیے خود اس صفحے کو بھی دیکھنا ہوگا، ہر چیز، ہر تحریر ہر صفحے پہ نہیں لکھی جاتی جی، ہر سواری ہر رستے پر نہیں اترتی۔ بھائی یہ جو فضائی سواریاں ہیں یہ ہر رستے پر نہیں اترتی۔ جتنی سواری محترم گراں سنگین ہوگی، اتنا ہی اترنے کی جگہ کو بھی آمادہ کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اترنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ اترنا، یہ جو تنزیل ہے، اچھا ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں انزال، ایک لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں تنزیل۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہات کا میں شکر گزار ہوں، ورنہ یہ جو بحثیں ہیں یہ خون جگر مانگتی ہیں۔ یہ والی بحثیں خالصتاً مدرسے کی گفتگو ہے، اور یہاں آپ کی توجہات آمادہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی پسند کا انداز اپنائیں، اور کچھ ہمارے یہاں کی مجالس کا یہ جو میں پھر گزارش کروں گا، دعا بھی کروں گا اللہ سے کہ حضرت علامہ آیت اللہ علامہ عقیل الغروی آئندہ سالوں میں دوبارہ تشریف لائیں، بلکہ اگر ہماری یہ ریکارڈنگ ان تک پہنچے تو میں ممبر سے ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تشریف فرما ہوں۔ ان کی وجہ سے اس ملک میں ایک حسن ایجاد ہوا ہے، اور وہ حسن یہ ایجاد ہوا ہے کہ ممبر کی سنگینی میں اضافہ ہو گیا۔ جو اب سے 50 سال پہلے ہمارے ممبر کی سنگینی تھی، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات۔ جو اب سے 70 سال پہلے، میں حضرت آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں چند دن پہلے تھا، کچھ مہینے پہلے جب گیا تو میں نے ان سے نصیحت طلب کی، تو فرمانے لگے کہ 70 سال پہلے ہم عراق اور ایران والے ہندوستان والوں سے، بر صغیر والوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، اب تم ہم سے پوچھتے ہو، اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ تو اس رستے میں مشوق قرار پائے ہیں
حضرت علامہ عقیل الغربی، کہ جنہوں نے جہاں بھی پڑھا، مختلف جگہوں پہ وہ پڑھتے ہیں، ہر سال جب آتے ہیں ہمیشہ، اور خاص طور پہ اس ممبر پہ جو ان کی تسلسل کے ساتھ مجالس رہی ہیں، تو یہ ممبر سنگین ہونے چاہیے۔ کوئی بات نہیں، اس بچے کو اگر کچھ دیر کے لیے سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی بات نہیں، مگر عزیزان گرامی جو ہنر ہوتا ہے، جو فن ہوتا ہے، وہ کھینچتا ہے اپنی طرف، راغب کرتا ہے اپنی طرف۔ یہ دوبارہ آئے گا، یہ کسی اور سے پوچھے گا یہ لفظ کیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مجلس پورا ایک مدرسہ بنا سکتی ہے، اگر ہم تھوڑی سی میں تھوڑی سی تیاری کر لوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ اب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ جو کہ قرآن مکنون ہے، قرآن محفوظ ہے، وہ اترنا چاہ رہا ہے۔ اس کا یہ اترنا کیسے ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انزال، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تنزیل قرآن میں۔ انا انزلنا تنزیل من رب الرحیم، یہ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن انزال بھی اس کا ہوا ہے، تنزیل بھی اس کی ہوئی ہے۔ قرآن کا انزال دفعتن ہے، ایک دم نازل ہوا ہے۔ یہ شب قدر میں جو نازل ہوا ہے وہ ایک دم نازل ہوا ہے، دفعتن، قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے۔ میں نے جملہ جلدی سے کہہ دیا، آپ کو لطف دینا چاہ رہا ہوں جی۔ ہر جگہ نہیں اترتا قرآن، اس کو اترنے کے لیے جس جگہ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے۔ میں نے کسی جگہ یہ بات کہی ہے، تکرار کر رہا ہوں، علامہ اقبال صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کے والد ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمانے لگے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہا اسے تو سوائے محمد کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ جی تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ نے قلب محمد پر اسے نازل کیا ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے، پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں پڑھو، مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا دو۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اب میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں کہ قلب مصطفیٰ میں اگر جگہ بنانی ہے تو فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وقت کی تنگی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ قرآن مجید اس کے جو تنزیل ہے وہ تدریجن ہے، تنزیل یعنی تدریجن، 23 برس میں سرکار پہ جو نازل ہوا یہ تنزیل ہے، دفعتاً جو نازل ہوا یہ انزال ہے۔ اچھا یہ انزال تجافی ہے یا تجلی ہے؟ بڑی عنایت آپ کی۔ تو یہ جو انزال دفعتاً انزال ہے قرآن قلب پیغمبر پہ، یہ تجافی ہے یا تجلی ہے؟ تجافی اور تجلی کا فرق یہ ہے کہ جب نور اترے تو اسے تجلی کہتے ہیں، جب بارش برسے تو اسے تجافی کہتے ہیں۔ یہ بارش کی طرح اترا ہے یا یہ نور کی طرح اترا ہے؟ اللہ اکبر۔ لہذا قرآن تنزیل ہے، قرآن انزال ہے، مگر تجلی ہے، تجافی نہیں ہے۔ اور اس تجلی کو درک کرنے کے لیے اس وقت تک تجلی درک نہیں ہوتی جب تک یہاں درک کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ بھئی کیا فائدہ ہے اس والی بحث کا مولانا؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر نور کی طرح آیا ہے
تو نور اس وقت تک منتقل نہیں ہوتا جب تک یہاں نور کو لینے کی صلاحیت نہ ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ وہاں سے قرآن نازل ہو رہا ہے تجلی کی صورت میں، نور الہی ہے، علم الہی ہے، اور یہاں لینے کے لیے بھی کوئی اہلیت ہونا چاہیے. اب قربان جائے سرکار کی ذات پر، جب اللہ اپنے نور کی تجلی کرتا ہے تو جذب کرنے کو محمد آگے آتے ہیں. لہذا انہیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ قلم ہاتھ میں لیں. اللہ اکبر. دنیا انہیں دیکھتی رہے اور قلم چلا چلا کے علم بانٹتی رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ قرآن کا انزال اور قرآن کی تنزیل. اب یہ قرآن نازل کیسے ہوا ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اسے، اب اسے کوئی اور ہے اور یہ قرآن اور ہے. حقیقت وہ ہے، ظہور یہ ہے. ہم تو ابھی ظہور کو درک نہیں کر پا رہے، ابھی ظاہر کو سنبھالنا مشکل ہے. یہ تجلی کر جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہے، اس کی حقیقت کو کیسے سنبھالیں گے؟ غور فرما رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے ایک مثال مجھے دے دینا چاہیے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت یوسف کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے وہ جانے وہ جن کے پاس حقیقت ہے. میں تو اس کے ظہور کی بات کر رہا ہوں، میں اس کے نزول کی بات کر رہا ہوں. حضرت یوسف کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا ہے. جب کوئی اللہ کا نبی قرآن کے ظہور کی برابری نہیں کر سکتا تو قرآن کی حقیقت کی کیا برابری کرے گا؟ بس جتنا فرق حضرت یوسف میں اور بسم اللہ میں ہے، اسی سے اندازہ لگائیے کہ اتنا ہی فرق حقیقت قرآن محمد مصطفیٰ اور یوسف میں ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کسی طور برابر نہیں ہیں. ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے نسبتاً محنت کرنی پڑے گی. بہت سارے دوست ہماری بات سمجھ نہیں پاتے. شیعہ حضرات اپنے ائمہ کو انبیاء کرام کے برابر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں غلط فہمی ہے تمہیں، دور کرو غلط فہمی. ہم اپنے ائمہ کو انبیاء کے برابر نہیں جانتے، افضل جانتے ہیں. ان مفاہیم کو جب تمہیں درک ہوگا، جب درک کرو گے تب معلوم ہوگا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے، لیکن ہم تو محسوس کر رہے ہیں، کچھ قریب قریب سے گزر رہے ہیں، کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہے ہیں. ابھی ہمیں سمندر کا نہیں پتا کتنا گہرا ہے، اس کی گہرائی، اس کی وسعت کتنی ہے. طے یہ ہے کہ ایک نبی خدا قرآن کی ایک آیت کی ہم پلہ نہیں ہے. غور فرمایا؟ یہ سب حقیقت قرآن ہے. ذمہ داریاں مختلف ہوتی رہیں. ایک کو نبوت اور رسالت اور امامت عطا کی، دوسروں کو نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر انبیاء کے زمانے میں ہوتے تو نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم وزن آ جائیں گے تو پھر ہم وزن کی کیفیت کبھی محسوس کریں کہ نبی سجدے میں ہوں اور حسین پشت پر آ جائیں. تو یہ نواسے کی خاطر سر نہیں اٹھا رہے، برابر کا وزن بیٹھا ہے. برابر کا وزن بیٹھا ہوا ہے. یہ جو سیدہ آتی ہیں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے. اللہ اکبر. شاعر دو مصروں میں کہتا ہے، گرانی پلہ عصمت میں اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. حقیقت قرآنی مکنون اور محفوظ ہے، اور یہ جو ظاہر قرآن ہے، ہم اس ظاہر کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کر رہے ہیں، مشکل کا سامنا کر رہے ہیں. ہم قرآن کی ایک آیت پر، بزرگوں نے، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے ابھی 10ویں سپارے تک سورے تک پہنچے ہیں، 10ویں سورے تک پہنچے ہیں.
42 جلدیں ہو چکی ہیں اور ہر جلد 800-900 صفحوں کی ہے. اسی دور کے ہمارے بزرگ عالم جو تفسیر لکھ رہے ہیں جی 42 جلدیں ہو چکی ہیں اور ابھی 10ویں سورے پر پہنچے ہیں. 114 سورے ہیں. نہ جانے یہ 400-500 جلدوں تک جا کے پہنچے گی بات. یہ تو ظاہر قرآن جی، یہ نازل ہونے والا قرآن، یہ جو قرآن الفاظ کی صورت میں، اسے سمجھنا مشکل ہے. پھر جب یہ مباحث غیر مانوس ذہنوں تک جاتے ہیں تو پھر یقیناً وہاں سے مشکل بھی ہوتی ہے ہمیں. یہ کیا باتیں کر رہے تھے، یہ کیوں کر رہے تھے. میں نہیں جانا چاہتا، خود علامہ غربی صاحب کو بھی اس ملک میں مشکلات ہوئیں جی، مگر کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا شاید ہم نہیں ہوں گے. میں تو بہت چھوٹا، یعنی ہر اعتبار سے چھوٹا ہوں، علمی اعتبار سے بھی، حیثیت میں بھی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں ہوں گے مگر معیار دوبارہ سے بحال ہو جائے گا. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، دقت کرنی ہوگی، اگرچہ اس دفعہ میرے اوپر سنگینی زیادہ ہے اور کوئی چاہتے ہوئے نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے ہے. اور آپ سے دعا کا طالب ہوں کہ ایام اعزاء خدمت گزاری کے ساتھ مکمل ہوں. وقت تنگ ہو گیا، میں بحث میں مبتلا ہونا چاہ رہا تھا. کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ کبھی اللہ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے. وہ قرآن علیحدہ ہے، عربی علیحدہ ہے. پھر کمال لسان عربی یہ ہے کہ اللہ نے اسے کسی اور زبان میں نہیں، عربی میں نازل کیا ہے. کیوں عربی؟ بات شاید کل ہو، توفیق سے مشروط ہے. آج 3 محرم ہے، ایام گریہ ازاری کے ہیں. ہمارے 1 اور سوا گھنٹے کی گفتگو میں، 1 گھنٹے کی گفتگو میں 10 12 15 منٹ سے زیادہ تو ہم مصائب نہیں پڑھ پاتے. کوئی پوچھے جناب زینب سے کہ انہیں یہ گریہ، یہ آنسو، یہ روتے ہوئے چہرے، یہ بلند ہونے والی آوازیں کتنی عزیز ہیں. ائمہ اہل بیت رونے والوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں. اس لیے ایک عاجز سا انسان ہوں، میں کوشش ہونا چاہیے کہ مصائب مستند صحیح بزرگوں کے پڑھے ہوئے، کتابوں میں لکھے ہوئے، انہیں بیان کیا جائے. اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو ایک دکھیا ماں ہے جو اسے جمع کرنے آئے گی. سیدہ فاطمہ زہرا کتنی مظلوم بی بی ہے، کہاں کہاں رونے نہیں جاتی اپنے بچوں کو. وہ گھر صاحب برکت گھر ہیں جن گھروں میں سیدہ کی آمد ہے. عزادارو، امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا میں پہنچ گیا. میرے مولا کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا. کہتے ہیں کہ امام نے سواریاں بدلیں مگر کوئی سواری آگے نہیں بڑھتی تھی. تو دور نظر آنے والے گھروں کی طرف اشارہ کر کے حضرت عباس سے فرمایا، بھائی ان سے جا کے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے. میں ایک جملہ کہوں، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے. بہت مختلف ہیں یہ دونوں باتیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں مصیبتیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور کوئی ہوتا ہے جو مصیبتوں کو ڈھونڈتا ہے. امام حسین مصیبتوں کو ڈھونڈنے نکلے. آؤ میرا مقابلہ کرو. جی عباس پتہ کرو یہ اس زمین کا نام کیا ہے.
مختلف نام بتائے گئے، غائزریہ ہے، نینوا ہے، ماریا ہے۔ ایک ضعیف سا انسان عصا تھامے ہوئے کچھ آگے آیا، لگ ایسا رہا ہے کہ خود حسین کو ہی بتانا چاہتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ قریب آ کے کہنے لگے حسین یہاں سے چلے جاؤ۔ امام نے فرمایا میں نے تم سے اس زمین کا نام پوچھا ہے۔ کہنے لگا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام حسین نے یہ نام سنا فوراً فرمایا اللہم اعوذ من کرب و بلا، یا اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے۔ عباس اس زمین کے مالکوں کا پتہ کرو۔ حسین خیمے نہیں لگوائیں گے، حسین کو یہاں عبادت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہیں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا۔ کسی اور کی ملکیت پہ مسجد بنانا، کسی اور کی ملکیت پہ امام بارگاہ بنانا، کسی اور کی زمین پر علم لگا دینا، یہ امام حسین کے چاہنے والوں کی علامت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، محنت کیجئے، خرچہ کیجئے، مانگیے لیجئے، مگر زمین قانونی ہونی چاہیے، جگہ قانونی ہونی چاہیے۔ امام نے فرمایا عباس خیمے نہیں لگیں گے، پہلے زمین کے مالکوں کا پتہ کرو۔ 70,000 دینار میرے مولا نے اس زمین کے مالکوں کو ادا کیے اور کہا عباس قلم اور کاغذ لاؤ، ہم انہی کو ہبہ کر رہے ہیں، یہ زمین جن سے خریدی ہے انہی کو دے رہے ہیں، 3 شرطیں لکھ دو۔ تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزادارو، آپ کی جب آوازیں بلند ہوتی ہیں تو مجھے بھی زیادہ ثواب ملے گا، آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ پہلی شرط اس ہبہ نامے کی یہ لکھو کہ اس زمین پر کاشت نہیں کرو گے، اس زمین پر ہل نہیں چلاؤ گے، یہ تا قیام قیامت ایسے ہی رہے گی، اس پہ کاشتکاری نہیں ہوگی۔ میرے جوانوں نے غور کیا کہ یہ شرط کیوں لگائی؟ جب مدینے میں امام سجاد کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے گزرتے تھے تو قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیتا تھا۔ خریدار پوچھتے تھے کہ تم نے یہ گوشت کیوں چھپا دیا؟ تو کہتے تھے وہ دیکھو علی ابن الحسین آ رہے ہیں، وہ یہاں کھڑے ہوں گے، گوشت کو دیکھ کر روئیں گے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کر روتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ فرمایا اس زمین پر ہل نہیں چلاؤ گے۔ دوسری شرط یہ ہے میرے زائرین کو 3 دن مہمان رکھو۔ عزادارو آپ نے احساس کیا کہ امام نے ہمارا کتنا خیال رکھا ہے۔ جب آپ عراق جاتے ہیں تو عراقی کربلا کے جو رہنے والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زائرین کو پکڑ کے اپنے گھر لے جائیں، ایک کھجور کا دانہ کھا لو، ایک گلاس پانی ہمارے ہاں پی لو، ہم غریب ہیں مگر روٹی کا ٹکڑا کھا لو، تاکہ اس زمین پہ رہنے کی اجرت ادا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تیسری شرط میرے مولا حسین نے یہ لگائی، فرمایا جب ہمیں مارنے والے مار کر چلے جائیں تو تم ہمیں آ کر دفنا دینا۔ اللہ اکبر، کیا مظلومیت ہے، کیا مظلومیت ہے۔ آج حسین کے نام پر قبرستان بنائے جا رہے ہیں مگر حسین کو دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ رو رہے ہیں، میں ایک جملہ اور کہوں، جب زائرین جاتے ہیں تو مشہد جانے والے زائر سے کوئی نہیں کہتا میرے لیے کفن مشہد کا لے آنا، کاظمین جاننے والے سے کوئی نہیں کہتا، سامرہ والے سے کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا نجف کا کفن لے کر آ جانا۔ یہ سب کیوں کہتے ہیں کہ کربلا کا کفن لے آنا؟ اس لیے کہ کربلا میں حسین کو کفن نہیں ملا۔ اب قیامت
قیامت تک حسین کے نام پہ کفن بٹے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے. میرے مولا نے فرمایا جب ہمیں یہ قتل کر کے چلے جائیں تو تم آ کر ہمیں دفنا دینا. بعض بزرگوں نے پڑھائے، پھر امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دقت ہو رہی ہو دفنانے میں، تم میں حوصلہ ہمت نہ ہو کہ دفنا سکو، تو پھر اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ ایک مشت خاک اٹھا کر لائیں اور ہمارے جنازوں کو چھپا دے. اللہ اکبر. میرے مولا نے کربلا خرید لی. اب جب زمین کی قیمت ادا ہو گئی، حضرت عباس نے نہر کے کنارے خیمے نصب کر دیے، اس لیے کہ مالک ہیں زمین کے. اس زمین کی قیمت ادا کی گئی ہے، تحریر نامہ ہو چکا ہے. 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا، 1000 سوار اس کے ساتھ ہیں، 1000 پیادہ اس کے ساتھ ہیں. بعض نے لکھا ہے 2000 سوار اور 2000 پیادہ. 2000 کا لشکر ہے یا 4000 کا، ایک بہت بڑا لشکر. اس قافلے میں دشمن کے لشکر کے اندر سب سے بڑا گروہ شمر کا ہے. اس نے آ کر پہلے یہ دیکھا کہ خیمے نہر کے کنارے لگے ہوئے ہیں، تو اعتراض کیا یہ یہاں کیوں لگے ہوئے ہیں. بتایا گیا حسین نے زمین خرید لی ہے. امام حسین کی حکمت تو دیکھیے. کل تاریخ کا قلم فروش یہ نہ لکھ دیتا کہ حسین ابن علی حملہ کرنے گئے تھے، تلواریں لے کر گئے تھے. امام نے جگہ خریدی، اپنی جگہ پر بیٹھے تھے. جو یہاں آ کر مارے گا وہ غاصب ہوگا. یہ میرے گھر میں داخل ہوا ہے، میں تو اپنی ملکیت پر بیٹھا تھا. حکمت دیکھیں امام حسین کی. اور جب خیمے نصب ہو گئے اور کہا یہ خیمے ہٹائے جائیں، اور لشکر لے کے چلا کہ اگر نہیں ہٹاتے تو میں خود ہٹاتا ہوں. اور جب لشکر بڑھنے لگا ترائی کی طرف، تو حضرت عباس نے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے نہیں بلایا. بڑے ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ اپنی تلوار نکالی، ایک لمبا خط کھینچا زمین کربلا اور فرمایا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے. میں تو 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہا ہوں. میری ماں نے تو مجھے گھٹی میں کربلا بتائی ہے. اللہ اکبر. انتہائی اطمینان کے ساتھ حضرت کھڑے ہیں. لشکر بڑھ رہا ہے، خیمے اکھاڑنے کے لیے یہ شمر کا لشکر آ رہا ہے، اور حضرت عباس اطمینان قلب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس تیور کو جب امام حسین نے دیکھا، حضرت عباس کے اس انداز کو جب امام حسین نے دیکھا، تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے. عزادارو گریہ کے ایام ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کو جناب فضہ نے آ کر کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی زینب بلا رہی ہیں. میرے مولا عباس نے کہا بی بی سے جا کے کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں. میں جنگ تمام کر رہا ہوں، میں دشمن کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. ان کی جرت کیسے ہے کہ یہ ہمارے خیموں کی طرف آ رہے ہیں. میں چند لمحوں میں بی بی کو خوشخبری سناؤں گا. فضہ چلی گئی، کچھ ہی دیر میں لوٹ کر آئی، کہنے لگی زینب کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں. اجرکم اللہ. بس یہ جملہ سننا تھا، تلوار کو نیام میں رکھ دیا، گردن کو جھکا دیا. خیمے میں آئے، کیا دیکھا زینب کے برابر میں حسین کھڑے ہیں. سمجھ گئے مولا کیا چاہتے ہیں. مولا خیمے ہٹا دوں؟ آواز آئی عباس خیمے ترائی سے ہٹا دو. اللہ لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری کے درجات بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما. یا حسین